اچھا جی یہ بتائیے کہ انڈیا حملہ اس نے کیا اور اس نے کہا کہ ابھی ایک چیز باندھ رہی ہے، اور اب میں نے اینالسٹوں سے دیکھا ہے اور بڑے بڑے اہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلا مہینہ بڑا ویجیلنٹ رہنے کا ہے. تو اس صورت میں جب ہمارے اندر انسٹیبلٹی ہے، بلوچستان کے وہ سامنے بیٹھنے کی بات بھی کریں گے، بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. پچھلے دنوں سارا بلوچستان بند تھا، خبریں نہیں آتی. اس طرح آپ دیکھیں کہ ابھی کل یہ وادی تیرہ میں کیا ہوا، وادی تیرہ میں جو ہوا اس کو ہم ٹی وی پہ کہہ ہی نہیں سکتے جو بھی ہے. مطلب یہ پاکستان میں سٹیبلٹی تو نہیں ہے نا، تو دشمن بھی لگا ہوا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں افغانستان ہمارا بڑا دشمن ہے، تو ایسے وزیر دفاع آپ نے رکھے ہوئے. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو انالائز کریں گے تو میں واپس آپ کی اس بات پر لے چلتا ہوں کہ اسرائیل سعودی عرب پر حملہ نہیں کرے گا. آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ابھی تھوڑی دیر بعد، تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ قطر پر حملہ کر دے گا؟ یہ بھی نہیں سوچا جا رہا تھا. نہیں قطر وہ چیز تھی نہیں کیا سعودی عرب تمام مسلمانوں کا وہ ہمارا ان پر تعلقات جو ہیں ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ ان کا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا جو بیس ہے وہ وہاں پر ہے. اب سعودی عرب سے ہم یہ میرا خیال ہے کہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہماری مالی مدد بہت زیادہ کرے گا اور ہمیں بڑے بہت مفادات جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے. تو نہیں، ہمارا تو اب قوم کا مطالبہ ہونا چاہیے، حکومت نہ کرے. ہم جو ہر بندے سے ڈانگ سوٹا چلا رہے ہیں تو پھر یہاں معاشی طور پر بہتری نہیں آنی چاہیے. سر معاشی طور پر بالکل بہتری آنی چاہیے اور آئے گی. اس کے نتیجے میں، اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں آپ بہت زیادہ معاشی طور پر چیزیں گین کریں گے، لیکن اس کو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا نا، ان کو پراپر طریقے سے اور یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو ایک مشترکہ جو موقف ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا، اور اپنے اختلافات کے جی وہ اندر ہے اور وہ باہر ہے اس کو چھوڑ کے اس سے اوپر آ کے دیکھنا پڑے گا. جب آپ نے اندر ہوتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کی مدت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے تو اندر ہوتے ہوئے کر لیتے ہیں آپ اضافہ. تو اب کیوں نہیں کر سکتے آپ انٹرنیشنل لیول پر جب آپ کو مشکلات کا سامنا اور ضرورت ہے استطاعت کی، تو آپ جگہ نہیں آپ کر سکتے ہیں. آج بھی جب کوئی کسی کو لائن پر لائے گا اور آپ دیکھ لیجئے، میری بات آج لکھ لیجئے گا کہ 1 مہینے کے بعد چیزیں اس طرح سے نہیں ہوں گی، تھوڑی چینج ہو چکی ہوں. ٹھیک ہے جعفر شاہ صاحب ذرا کوئکلی جواب دینا کہ بلوچستان میں صورتحال کیا ہے، کیونکہ پاکستان تو ساری دنیا کے ساتھ ہم معاہدہ کر رہے ہیں، اور پاکستانی فوج پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے وہ بھی ایک دنیا میں واحد واقعہ ہے اور ہمیں بڑا فخر ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں بلوچستان میں امن کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ آج وہاں کے وزیر اعلیٰ نے 10 کروڑ کا چیک دیا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، تو وہاں بھوک ننگ ختم ہو گئی ہے. جی جعفر شاہ صاحب بولیں. آپ کو پتا ہے بلوچستان اہمیت کا حمل صوبہ ہے، لیکن اگین یہاں پہ نیگلیجنس کا شکار ہے. مسائل بے تحاشا زیادہ ہے، اگین مسائل بھی بہت زیادہ ہے. یہاں پہ جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم سن رہے ہیں بلوچستان کا مسئلہ ڈائلاگ ہے. ڈائلاگ کی طرف آج تک کوئی سنسیئر اقدامات نہیں اٹھائے گئے. اس وقت حالات کافی تشویشناک ہے بلوچستان کے، کیونکہ بلوچستان جو کہ پتہ جو ہے دارالحکومت ہے بلوچستان کا، یہاں پہ حالات کافی نارمل اور کنٹرول ہے. لیکن جو اطراف کی جتنے علاقے ہیں بلوچ بلٹ اسپیشلی اگر میں بات کی جائے، اس میں تربت، خوزہ، ماشکیل علاقے میں حالات کافی تشویشناک ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. تو حالات اس وقت اس میچ پر پہنچ چکی ہے کہ انٹیریئر میں حالات کافی تشویشناک ہے. کافی ایک آپریشن کیا گیا ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے تالبندی علاقے میں، وہاں پہ BLA کے ایک کارندے کو ہلاک کیا گیا ہے. مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے. بلوچستان ایسے اس وقت ایک آتش فشاں کی طرح ہے جو کہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے.